شادیوں کے کیس تو ویسے بہت آتے ہیں۔ میرا ابتدائی زندگی میں جب میرا جنات سے تعارف ابھی ابتدائی تھا، میں ان چیزوں کو حقیقت سے بہت دور سمجھتا تھا اور حیرت بھی ہوتی تھی، بلکہ بعض اوقات تو میں خود کو جھٹلا دیتا تھا کہ یہ حقیقت نہیں ہے، جنات سے شادی کیسی ہو سکتی ہے۔ لیکن پھر مسلسل جنات سے دوستی کے بعد میرے ساتھ یہ حقیقت کھلنا شروع ہوئی کہ جنات سے شادیاں ہو سکتی ہیں۔ ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے کی بات ہے کہ میرے پاس ایک صاحب آئے اور کہنے لگے کہ ہمیں تو ایک مسئلہ درپیش ہے۔ میں نے پوچھا تو کہنے لگے مسئلہ یہ ہے کہ میرے بیٹے پر پہلے ابتدائی طور پر دورے پڑنا شروع ہوئے اور دورے بڑھتے گئے۔ اس کا مستقل علاج کرایا، ڈاکٹروں اور نفسیاتی ڈاکٹروں کو دکھایا، پھر کچھ عاملوں کو دکھایا، کسی کی سمجھ میں کوئی بات نہ آئی۔ آخر کار ایک بزرگ کے پاس لے گئے تو انہوں نے اس جن کی حاضری کرائی تو وہ جن نہیں تھا، جننی تھی۔ کہنے لگی میں مسلمان جننی ہوں، بیوہ ہوں، مجھے کسی ساتھی اور شوہر کی تلاش تھی۔ آپ کا بیٹا نمازی ہے، ذاکر، شاغل، روزے دار، مجھے یہ پسند آیا تو میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں اور ایسے اپنی ازواجی تعلقات قائم کرنا چاہتی ہوں۔ لیکن چونکہ میں نے 5 حج کیے اور مجھے پتہ ہے کہ ازواجی زندگی کے لیے نکاح ضروری ہے، اور اس لیے مجھے اجازت دیں، میں آپ کے بیٹے سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے والد کہنے لگے ہم تو اس کی اجازت نہیں دیں گے، اور نہ ہی ہماری برادری میں یہ نسلوں میں زندگی میں ایسی کوئی کہانی ہم نے سنی ہے۔ کہنے لگی کہ میں آپ کی منت کرتی ہوں کہ آپ اجازت دیں، آپ کہیں تو میں آپ کی برادری کے بڑوں کے پاس جاؤں گی اور انہیں مناؤں گی اور ان کی منت کروں گی۔ میں جنات کی مخلوقات میں سے ہوں، میرے پاس طاقت بھی ہے اور زور بھی ہے، لیکن میں یہ طاقت اور زور استعمال نہیں کرنا چاہتی۔ آپ مہربانی کریں میرے ساتھ، اور میں ہر حال میں اس نوجوان کو اپنا شوہر بنانا چاہتی ہوں۔ ہم نے انکار کر دیا، وہ چلی گئی۔ وہ صاحب کہتے ہیں اب ہمارے بیٹے کے بقول وہ کبھی کبھی آتی تھی، پھر اس نے ہماری برادری کے بڑوں کے خواب میں آنا شروع کیا۔ پہلے تو خواب سمجھتے رہے، پھر ان بڑوں نے ہم سے رجوع کیا کہ اصل بات کیا ہے، تو ہم نے ان سے کہا کہ اصل تو حقیقت یہی ہے، وہ عورت جننی شادی کرنا چاہتی ہے۔ ہم اس کی شادی کی اجازت کیسے دیں کہ ہم نے بیٹے کو اس کی پھپھو کے گھر اس کی لڑکی کے ساتھ بات طے کر دی تھی۔ برادری والے بھی حیران کہ یہ سلسلہ کیسے شروع ہوا۔ جادو کا زور کیا گیا، لیکن وہ جن لڑکی کسی طرح بھی جانے کو تیار نہ تھی۔ لڑکے کی ماں کہنے لگی کہ ایک دن ہمارے گھر میں ایک فقیر عورت نے سوال کیا، وہ نقاب اور برقعے میں تھی اور گھر کے اندر آ گئی۔ ہم نے اس کا سوال پورا کیا، کہنے لگی مجھے پانی پلائیں۔ جب ہم نے اسے پانی پلانے کے لیے گلاس میں پانی ڈالا اور اس نے جب اپنا نقاب ہٹایا تو وہ جوان اور نہایت خوبصورت ایک لڑکی تھی، جس کے روپ نکھار اور حسن و جمال کو دیکھ کر ہم خود حیران رہ گئے۔ اس نے پانی پیا، پانی پینے کی دعا پڑھی اور ہمیں دعائیں دینے لگی اور ٹھنڈا سانس بھر کر کہنے لگی کہ آپ مجھے اس گھر کی خدمت دے دیں گے۔ ہم کہنے لگے کہ نہیں، ہمارے پاس پہلے کام کرنے والی ہے۔ وہ خوب روح لڑکی کہنے لگی میں آپ کے گھر کی بہو بننا چاہتی ہوں۔ ہم حیران ہو گئے۔ ہم نے کہا نہیں، ہمارے لڑکے کی پہلے سے بات طے ہے۔ وہ فقیرنی کہنے لگی نہیں، اگر آپ مجھے اپنے گھر کی بہو بنا لیں تو میں آپ کی بہت خدمت کروں گی، آپ کے لیے سارے کام کروں گی، حتیٰ کہ آپ کی بخشش کے لیے اعمال کروں گی، کروڑوں کی تعداد میں میں کلمہ قرآن پڑھوں گی۔ میں قرآن کی حافظہ اور قاریہ ہوں۔ میں اکوڑا کھٹک کے مدرسے میں سے بہت عرصہ پڑھی ہوں اور پھر کراچی کے ایک بڑے مدرسے سے میں پڑھتی رہی ہوں۔ پھر ایک معلمہ سے میں نے قرأت اور تجوید سیکھی ہے۔ پھر ایک اور بڑا مدرسہ جس کا میں نام نہیں لینا چاہتا سے میں نے عالمہ کا کورس کیا ہے۔ اب مجھے اپنی بہو بنا لیں۔ لڑکے کی ماں کہنے لگی کہ ہم حیران ہوئے کہ تو کہاں کے رہنے والی ہے، کون ہے؟
تو فوراً کہنے لگی میں وہی ہوں جو آپ کی کئی عرصے سے منت کر رہی ہوں۔ ہم ایک دم ڈر گئے۔ کہنے لگی آپ ڈریں نہیں، آپ ڈریں گے تو میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ ہم نے کہا چلی جا۔ وہ رونے لگی، فریاد کرنے لگی کہ مجھے قبول کر لیں، آپ چاہے اپنے بیٹے کی شادی کہیں اور کر لیں، میں زبردستی بھی اس سے شادی کر سکتی ہوں، اس سے اپنی ازواجی تعلقات قائم کر سکتی ہوں، لیکن میرا دین، میری شریعت مجھے اس کی اجازت نہیں دیتی، آپ مجھے قبول کر لیں۔ لڑکی کی ماں کہنے لگی کہ وہ اتنا روئی کہ ہمارا دل بھر آیا۔ جننی کہنے لگی میں لاوارث ہوں، میری ماں فوت ہو گئی، باپ نے آوارگی اختیار کی، میرے 4 بھائی ہیں جو خود آزاد پرست زندگی گزار رہے ہیں۔ میری ماں کی خواہش تھی کہ میری بیٹی اور بیٹے نیکی کی طرف جائیں، گھر میں سے کوئی بھی نہ آ سکا، بس میں آ گئی۔ میں اب نیکی ہی میں رہنا چاہتی ہوں تاکہ میری ماں کی قبر ٹھنڈی رہے اور اس کو سکون ملتا رہے۔ لڑکے کی ماں کہنے لگی کہ وہ یہ کہہ کر چلی گئی کہ میں آئندہ بھی آپ کی منت کرتی رہوں گی۔ لڑکے کی ماں کہنے لگی کہ آخر ہم سب گھر والے سر جوڑ کر بیٹھے اور فیصلہ یہ ہوا کہ اس کو اجازت دے دی جائے، اور اب ہم نے اس کو اجازت دے دی ہے۔ گزشتہ 6.5 ماہ سے اس کی شادی ہو گئی ہے۔ شادی کی ترتیب کچھ یوں بنی کہ قوم جنات ہمارے بیٹے کو اٹھا کر لے گئی، 3 دن وہاں رہا، لیکن 3 دن مسلسل ہمارا اس سے رابطہ رہا، کسی نامعلوم کال سے جس میں موبائل نمبر نہیں آتا تھا فون کرتا کہ میں خیریت سے ہوں۔ بیٹے نے اپنی شادی کی جو داستان سنائی تو کہنے لگا کہ میں جب وہاں پہنچا تو مجھے خوبصورت لباس پہنایا گیا، جو کسی دور میں ہم مغل بادشاہوں کا لباس سنتے تھے، جس میں خوبصورت تاج، شیروانی، شاہی جوتا اور ہاتھوں میں ہیرے جواہرات اور سونے کے کنگن، گلے میں سونے کے ہار۔ وہ لڑکی بہت مالدار ماں باپ کی بیٹی تھی۔ باپ نے تو اپنا مال ضائع کیا، لیکن ماں نے اس کا مال، اپنا سارا اثاثہ اسی کو دیا، اور اس نے سنبھال کر رکھا ہوا تھا، اور کہا کہ بہت بڑے عالم جنات اس میں موجود تھے، بڑے بڑے ولی تھے، انہوں نے ہمارا نکاح پڑھایا۔ نکاح کے بعد ہم ایک بہت بڑے محل میں داخل ہوئے جو میری عقل اور شناسائی سے بہت دور تھا۔ اس محل میں ہم جب پہنچے تو وہاں جگہ جگہ کمرے تھے، تخت تھے، جنات، عورتیں، خادمائیں تھیں۔ 3 دن میں وہاں رہا۔ تیسرے دن ہمارا ولیمہ ہوا، اور ولیمے میں بہت بڑی تعداد سے دور دراز کے جنات موجود تھے۔ آخر وہ مجھے میرے گھر چھوڑ گئے۔ اب میری بیوی میرے پاس شب بسری کے لیے آتی ہے۔ لڑکے کی ماں کہنے لگی کہ میرے بیٹے کے بقول اس کی بیوی امید سے ہے، دعا کریں اللہ پاک بیٹا عطا فرمائے۔ اب یہ واقعات سن کر میرے لیے یہ داستانیں بہت پرانی ہو گئی ہیں، نئی نہیں ہیں، لیکن ایک چیز جو سب سے بڑی اور سب سے زیادہ مجھے اکثر مشاہدے میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ جنات کا عورتوں کو اٹھا کر لے جانے کے کیس بہت زیادہ ہیں، اور اس میں ایسی عورتیں جو 20-22 سال کی عمر کے قریب ہوتی ہیں، بعض اوقات 25-30 سال کی عمر، اور بعض اوقات اس سے بھی زیادہ، لیکن اکثر 20-22 سال کی عمر میں کی خواتین کو جنات بہت زیادہ اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ میں ایک سفر میں تھا، جنات کی گرد نما سواری پر بیٹھا ہوا تھا، تاریک آسمانوں کے سفر میں، اور ایک فضائے بسیط تھی، ہر طرف خاموشی تھی، سناٹا تھا، اور سواری مسلسل اڑ رہی تھی۔ یہ سفر کچھ لمبا ہو گیا، میں سمجھ گیا کہ آج فاصلہ کچھ بہت ہی زیادہ دور ہے۔ اڑتے اڑتے ہم آخرکار افریقہ کے ایک ایسے جنگل میں پہنچ گئے جہاں مرد اور عورتیں برہنہ رہتے ہیں۔ وہاں بہت بڑے بڑے درخت، اتنے بڑے درخت کہ اگر 50 انسان بھی ایک درخت کو اپنے ہاتھ پکڑ کر گرے تو اس درخت کا تنا نہیں پکڑا جا سکتا۔ اتنے بڑے درختوں پر جنات کا بسیرا ہے، ان جنگلات میں جنات کا قیام ہے۔ میرا جانا دراصل وہاں کچھ یوں ہوا کہ وہاں ایک فوتگی ہو گئی تھی۔ میرے کچھ دوست جنات تھے جن کے رشتہ دار وہاں رہتے تھے،
اور وہ مسلمان جنات تھے۔ ان کا بہت عرصے سے اصرار تھا کہ ہمیں علامہ صاحب سے ملاقات ضرور کروائیں۔ کئی بار مجھ سے وہاں سے ملنے بھی آئے، لیکن سفر کی زیادتی کی وجہ سے میں نہ جا سکا۔ اب ان کے سردار فوت ہو گئے۔ اب ان دوستوں کا اصرار تھا جو یہاں کے دوست جنات تھے، کہنے لگے آپ ضرور چلیں، وہاں ان کی تعزیت بھی کریں اور دعا بھی کریں۔ یہ سفر کچھ ایسا تھا کہ جمعرات کی رات کا یہ سفر تھا۔ کچھ یوں ہی ہوا تھا کہ میں ساری رات سفر میں ہی رہا۔ بہت دیر کے سفر کے بعد وہاں پہنچے۔ بہت بڑے بڑے جنات انتظار میں تھے، تکیے لگے ہوئے تھے، قالین بچھے ہوئے تھے، ہر طرف چہل پہل تھی، لیکن افسردگی تھی۔ وہ سردار جو فوت ہو گئے تھے، ان کے بقول 150 سال تک دن میں روزہ رکھا اور کبھی بھی ان کا ایک روزہ نہیں چکا۔ عمر تو ان کی بہت لمبی تھی، لیکن 150 سال صرف روزہ رکھا اور دن اور رات میں ایک قرآن پڑھ لیتے تھے، اور لاکھوں قرآن انہوں نے اب تک پڑھے۔ اور جب ان کی زندگی کا آخری وقت آیا تو ان کے بیٹے نے مجھے بتایا، کہنے لگے کہ میرے والد نے مجھے قریب بلایا، کہنے لگے بیٹا میں نے ساری زندگی بڑے بڑے علماء محدثین کی خدمت کی ہے، ان کی خدمت سے میں نے ایک راز اور موتی پایا، اس راز کو سدا سنبھال کر رکھنا اور کبھی بھی اس راز کو ضائع نہ کرنا، اور تجھے جب بھی کوئی مشکل اور پریشانی آئے اور جب کوئی حاجت ہو، اس کا تعلق زمین والوں سے ہو یا آسمان والوں سے، اس راز کو پڑھنا تجھے 100% مطلوب ملے گا۔ بیٹا کہنے لگا میری آنسو ٹپک رہے تھے اور میں والد کی کمزور آواز میں اس راز اور وہ نصیحت سن رہا تھا۔ پھر میرے والد نے میرا ہاتھ پکڑا اور چوما اور کہنے لگے دیکھ بیٹا، اگر تو ہر وقت باوضو رہے گا تجھے کبھی بھی مقدر کے دھکے نہیں لگیں گے، رزق میں برکت، صحت میں برکت، عزت و وجاہت، شان شوکت تجھے ڈھونڈے گی، تو اس کو نہیں ڈھونڈے گا۔ تیری زندگی راحت و برکت کا ذریعہ رہے گی۔ ہمیشہ زندگی میں سلام کرتے رہنا، سلامتی تیرے چاروں طرف رہے گی۔ اور جو راز میں تجھے دینا چاہتا ہوں وہ راز یہ ہے کہ 2 رکعت نماز نفل حاجت کی نیت سے پڑھ، اور اس میں ثنا کے بعد سورۃ فاتحہ شروع کر۔ جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچے اس کو بار بار دہرا، اور اتنا دہرا کہ 300، 400، 2000، 3000 کی تعداد میں اس کو دہرا۔ اگر تو کھڑا ہو کر نفل پڑھ لے تو سعادت، اگر کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھ کر پڑھ لے، اور اس عمل کو دہراتا رہے اور مسلسل دہراتا رہے، اور اپنے مقصد کا تصور کر اتنا ایاک نعبد و ایاک نستعین کو دہرا کہ تیرے اندر ایک وجدان کی کیفیت پیدا ہو جائے اور تو اللہ کی محبت میں غرق ہو جائے، اللہ کے نام میں ڈوب جائے، اور مسلسل ایاک نعبد و ایاک نستعین کو دہراتا رہے، چاہے جتنی دیر لگ جائے۔ پھر کوئی صورت ملا کر رکعت پوری کر، سجدہ کر، پھر دوسری رکعت میں جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچے تو پھر دہرا، اور بہت زیادہ دہرا، اپنے مطلب اور اپنے مقصود کا بہت زیادہ تصور کر، اور اپنے تصور کو مضبوط کرتا رہے حتیٰ کہ تیرے دل کے اندر کیفیت متوجہ ہو جائے اور تیرا دل مان جائے کہ اللہ پاک نے میری چاہت کو پورا کر دیا، اور پھر سلام کر کے خشوع و خضوع سے دعا کر۔ وہ بزرگ جن یہ بات کہہ رہے تھے اور ان کا بیٹا سن رہا تھا، اور وہی بیٹا رو رو کر مجھ سے یہ بیان کر رہا تھا کہ میرے والد نے جاتے ہوئے مجھے یہ راز دیا، یہ میں نے کسی کو نہیں بتایا، آپ کو دیکھا نہیں تھا لیکن آپ کا نام سنا تھا، ہماری قوم جنات آپ سے عقیدت رکھتی ہے اور آپ کے ہاں ملنے جاتی ہے۔ آج آپ میرے والد کی فوتگی کے سلسلے میں بہت دور سے سفر کر کے آئے ہیں، جو کچھ میرے والد مجھے دے گئے ہیں وہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ قارئین آپ جانتے ہیں کہ جو کچھ میرا ہے وہ میں اب کے قارئین کو دے ہی دیا کرتا ہوں،
اور بہت قیمتی جواہرات لٹا رہا ہوں، اور اس کی مستقل اجازت عام ہے۔ یہ عمل بھی اور اس سے پہلے جتنے بھی عمل آپ کو عبقری میں دیے، ان کی مستقل اجازت ہے۔ آپ میں سے ہر شخص کر سکتا ہے، حتیٰ کہ یا قہاروں کا عمل اور اس کا نقش اور اس کا وظیفہ آپ لکھ بھی سکتے ہیں، کسی سے لکھوا بھی سکتے ہیں، اسے اپنے گلے میں لٹکا بھی سکتے ہیں، اسے دھو کر پی بھی سکتے ہیں، اسے گھر میں لگا بھی سکتے ہیں۔ میں نے اس جوان کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے اپنے والد مرحوم کا تحفہ دیا۔